اب دوسری طرف ہمارا جو ٹریڈیشنل تصور ہے وہ کیا ہے؟ بگڑ گیا نا. حضرت علی کے بعد وہ خلافت تو ختم ہو گئی، ملوکیت میں بدل گئی. اچھا یہ بھی بڑی بد نصیبی ہے کہ وہ مولانا مودودی نے کتاب جو لکھی خلافت و ملوکیت، تو سمجھا یہ گیا کہ یہ تو مولانا صاحب نے بڑی زیادتی کر دی ہے، انہوں نے تو انہیں ملوک کہا ہے، حالانکہ ہماری تاریخ، ہماری روایت، ہمارے علماء، ہمارے بڑے سارے ان کو خلیفہ کہتے ہیں. ابھی تک لوگ مضمون لکھ رہے ہیں، اب اس زمانے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے خلیفہ ہیں. اچھا خیر اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا، اب تو وہ بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بادشاہت بھی جائز ہے. آخر داؤد علیہ السلام بھی تو بادشاہی تھے. کیونکہ جب جو سعودی عرب سے جن کو تعلق جڑتا ہے کسی بھی طرح، ان کا تو نان نفقہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ بادشاہت کو بھی جائز نہ کریں. وہ تو اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. تو انہوں نے تو بادشاہت بھی جائز کر دی ہے. تو اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی، یہ سوچ ہے. دوسری طرف یہ جو 24 جو اچھا وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کی طرف منتقل کر دیا. حقیقت کیا ہے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال کر کے گئے. یہ خلافت رہے گی تم میں جب تک چاہے گا اللہ رہے، ثم تکون ملکا نافذا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی آئے گی، ملوکیت آئے گی. تو یہ مولانا مودودی نے کوئی اپنی جیب سے نکال کر خود ساختہ اصطلاح جو ہے وضع نہیں کی ہے، یہ آپ کی روایت میں یہ اصطلاح موجود ہے. ایک خلافت تھی جو حضرت علی تک تھی، اور پھر ایک اس کے بعد ملوکیت شروع ہوئی ہے جو مستحکم تو وہ صحیح معنوں میں تو ظاہر ہو گئی یزید سے، اور پھر وہ اموی خاندان اور آگے جا کے عباسی خاندان. یہ ملوکیت کا دور ہے، اور اسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملوکیت کہہ کے گئے، اگرچہ کہ ہماری روایت میں وہ بھی خلافت تھی. پھر اس کے بعد عثمانی آئے ترک، اور وہ بھی خلافت ہی چلتی رہی، اور 1924 تک یہ خلافت قائم رہی. اور آج اگر کوئی روتا بھی ہے تو اس خلافت کو روتا ہے. اچھا اب جب ایک طرف آپ دیکھیں خمینی صاحب آ گئے، جبکہ وہ والی خلافت جو ان جدید مفکرین کے ذریعے جس کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا، اس کا تعارف ایران میں کرانے والی شخصیت ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے. اور علی شریعتی خوشہ چین ہے علامہ اقبال کے. پاکستان میں مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. افغانستان میں کون تھا؟ حکمت یار ہیں. اور تو اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا احمد شاہ مسعود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا خرم مراد صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی 1988 میں، جب قاضی صاحب جو بنے تھے امیر جماعت اسلامی کے، تو ان کی وہ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک مشہوری کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک کتاب انقلابی قیادت، عنوان تھا اس کا انقلابی قیادت. خرم مراد صاحب کی کتاب تھی، میں نے پڑھی، اور اس میں انہوں نے جو بھی قاضی صاحب کی خدمات تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بھٹو صاحب کے دور میں قاضی صاحب نے جا کے افغانستان میں یہ بیج بوئے تھے کہ جس کے ثمرات پھر ضیاء الحق صاحب نے سمیٹے اور جہاد افغانستان شروع ہوا. تو وہ قاضی صاحب نے جا کے یونیورسٹی میں، کابل یونیورسٹی میں جو کام کیا، تو یہ انجینئر لوگ، یہ احمد شاہ مسعود، یہ حکمت یار، یہ وہاں ان کے وہ مدعوین تھے، ان کی دعوت کے نتیجے میں وہ چینج ہوئے. اور افغانستان میں جو ابتدائی داؤد کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، وہ اس جذبے کے تحت، اس احیائی جذبے کے تحت شروع ہوئی، جس کا نتیجہ طالبان کی صورت میں نکلا. تو علی شریعتی کی محنت کا نتیجہ خمینی صاحب کی صورت میں نکلا. حکمت یار احمد شاہ مسعود کی ابتدا کا نتیجہ ملا عمر صاحب کی صورت میں نکلا. کشمیر میں جو کام سید صلاح الدین اور یہ جو ابھی بھی بزرگ ہیں جو گیلانی صاحب انہوں نے شروع کیا، تو وہاں حرکت الانصار اور یہ مولانا مسعود اظہر اور ان لوگوں کی صورت میں نکلا. یعنی ہر جگہ جہاں پہ اس احیائی عمل کا آغاز ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا کہ جو ماڈرنسٹ تھے ایک درجے میں، وہ اس کی ایک خاص ٹرم ہے، میں بعد میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آئے، جو یعنی جو جدید اور قدیم کا امتزاج چاہتے تھے، ان کے ذریعے سے جس عمل کا آغاز ہوا. جبکہ ہمارا روایتی حلقہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی یہ کام ہے ہی دنیا داروں کا، یہ دینداروں کا کام تو خانقاہ میں بیٹھنا ہے، اللہ کرنا ہے، اور یہ کہ انگریزوں کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دے رکھی ہے. یہ بیانیہ تھا. وہ گامدی صاحب بیچارہ غلط نہیں روتے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارا روایتی بیانیہ تو یہ تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی اور تھا. لیکن یہ کہ غلغلہ ایسا اٹھا اس کا کہ اس کے نتیجے میں روایتی حلقوں نے اسے آن کیا اور اس کو تصور اپنا پہنا دیا. الفاظ تو چونکہ مشترک تھے، خلافت ادھر بھی موجود تھی، خلافت ادھر بھی، اس خلافت کی ڈیفینیشن یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے.
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لفظ کے اشتراک نے ایک نیا تصور ہی جو اس کو ختم کر دیا، پرانا تصور کو اس کے اوپر اڑا دیا، ایک نئی چیز بن گئی۔ اور تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اس کے اندر یہ بحث چھڑ گئی کہ جناب ہم نے ملا عمر کی خلافت قبول کرنی ہے یا یہ کہ جو ہمارا اپنا خلافت کا تصور، حالانکہ ملا عمر نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں۔ یہ پوچھا بھی گیا اسی دورے میں کہ جناب آپ خلافت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی خلافت تو امت کی امانت ہے، ہم اپنے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ کلیئر تھے۔ مغالطہ اگر کوئی تھا، نقص فہم تھا، قصور فہم تھا، سوء فہم تھا تو وہ کہیں اور تھا، وہاں پہ مغالطہ نہیں تھا، وہ کلیئر تھے کہ ہم امیر المومنین ہیں۔ امت تو بہت بڑی وہ ہے، اس میں تو کوئی داعش کا بندہ یہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، باقی کوئی جس کو تھوڑی بہت بھی دین کی سمجھ ہو وہ امت کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ملا عمر کے دعوے دار ہی نہیں اس بات کے، ہم زبردستی ان کو یہ جو ہے وہ سیرا پہنا کے ہی چھوڑنے والے تھے۔ تو یہ ایک بحث یہاں پہ چل پڑی، چلتی رہی، ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی چلی، اور ہم نے اسے شروع میں اتنا سیریس نہیں لیا۔ اب ہوا کیا، ڈاکٹر صاحب نے جب یہ سوال اٹھایا کہ پھر ہم کس کی کوشش، مجھے تو سمجھ آ گئی، مسئلہ ہی سارا میں نے کھڑا کیا تھا۔ اب ظاہر ہے اس جگہ پہ جا کے جادوگر کو ہی سمجھ آئے گی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد میں تو ڈاکٹر صاحب کے موقف کا قائل ہو گیا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ میں ہوں وہ کہ جو اب ایک طرح کی محسوس یہ کر رہے ہیں ہمارے بڑے کہ میں اپوزیشن میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوشش نہیں کی گئی، مجھے بہت ٹیم کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے سمجھایا گیا، مجھے بتایا گیا، مجھے کتابیں دی گئیں۔ کوئی مولانا زاہد اقبال صاحب نے کتاب لکھی تھی خلافت کے نظام پر، وہ مجھے پڑھنے کے لیے دی گئی، اور لوگوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دی گئیں۔ یہ سارا ذہن سازی کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا میں تو سارے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں کہ کیا چاہتا ہے مرکز، کیا چاہتی ہے قیادت، خاص طور پہ دو بڑے عاقب صاحب اور خلجی صاحب کس قسم کا نظام خلافت لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ مجھے سب معلوم ہے۔ اچھا مجھے کوئی اس سے بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ آئے تو مجھے تکلیف نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ایک خالص سیکولر نظام کے مقابلے میں اگر وہ طالبان والا بھی اسلام ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی غیرت مند مسلمان ہو تو وہ اسے کہے گا ٹھیک ہے یار، کم تر درجے میں تو چلیں آئیڈیل نہیں ہے لیکن یہ کہ کچھ تو بہتر ہے، وہ اس درجے میں اسے مان لے گا۔ تو مجھے اس سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ لیجئے کیا ہے، آج کا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اگر اس اسلام کو لے کے آئیں گے، اس اسلام کے لیے کوئی گنجائش آج کے انسان کے پاس ہے نہیں۔